بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب الصرف کے سبق نمبر 9 کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مضارع مجہول کا بیان۔ تو اس سے پہلے والی بحث کے اندر ہم نے فعل مضارع معروف کو پڑھا تھا، اور ہم نے جانا تھا کہ فعل مضارع کیسے بنتا ہے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم مضارع مجہول کو پڑھیں گے اور اس کے بنانے کے طریقے کو پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں مضارع مجہول مضارع معروف سے بنتا ہے۔ تو پہلی بات تو معلوم ہوئی کہ مضارع مجہول یہ مضارع معروف سے بنتا ہے۔ مضارع معروف کے اندر کچھ تغیرات کر کے، کچھ بدلاؤ کر کے مضارع مجہول کو بنایا جاتا ہے۔ کیسے؟ اس طرح کی علامت مضارع کو ضمہ اور عین کلمے کو فتح دو، اور لام کلمے کو اپنی حالت پر، اور لام کلمہ اپنی حالت پر رہے گا، جیسے یفعلو سے یفعلو، وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم پریکٹیکلی طور پر سمجھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے ہے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں فعل مضارع معروف کو، یہ ہے یفعلو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے فعل مضارع معروف۔ اب اس میں ہمیں پہلے یہ تعین کرنی ہے کہ فا کلمہ کون سا ہے، عین کلمہ کون سا ہے، لام کلمہ کون سا ہے۔ تو اس میں دیکھیں یا جو ہے یہ ہے علامت مضارع۔ ٹھیک ہے، علامت مضارع، اور یہ فا ہے، یہ ہے فا کلمہ، عین ہے یہ عین کلمہ، اور لام ہے یہ لام کلمہ۔ ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ سمجھ لیجیے، یہ یا ہے علامت مضارع، اور فا ہے فا کلمہ، عین ہے عین کلمہ، لام ہے لام کلمہ۔ اس میں تو ہمیں آسانی ہے، لیکن اگر اس کے وزن پر ہم کوئی دوسرا صیغہ لیں گے، جیسے یجلسو، تو اس میں اصل تعین کرنا ہوگا کہ فا کلمہ کون سا ہے، عین کلمہ کون سا ہے، لام کلمہ کون سا ہے۔ اب ہم قاعدے کو پڑھتے ہیں اور اس فعل مضارع معروف سے مجہول کو بنائیں گے۔ تو یہ ہمارے سامنے قاعدہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو ضمہ اور عین کلمے کو فتح دو۔ تو ہم نے علامت مضارع، اس پر جو ہے زبر ہے، اس کو ہم کیا کریں گے، مٹا کر پیش دے دیں گے۔ تو یہ ہم نے مٹا دیا، اور اس کو ہم نے کیا کر دیا، علامت مضارع کو ضمہ دے دیا، یف۔ اور اس کے بعد ہے عین کلمے کو زبر دے، تو عین کلمہ وزیر ہے، ہم اس کو جو ہے مٹائیں گے، اور مٹا کر یہاں ہم اس کو کیا دے دیں گے، زبر دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہو گیا علامت مضارع کو ضمہ اور عین کلمے کو فتح دو، اور لام کلمہ اپنی حالت پر رہے گا۔ تو لام کلمہ ہے، یہ لام ہے، لام کلمہ، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، تو یہ بن گیا یفعلو۔ یفعلو سے بن گیا یفعلو۔ یفعلو فعل مضارع معروف تھا، اور یفعلو فعل مضارع مجہول ہے۔ تو اب آگے ہم بڑھتے ہیں۔ مثال دیا انہوں نے، جیسے یفعلو سے یفعلو۔ اچھا، تھوڑا سا اس میں یہ رہ گیا، ہم نے یہاں بتایا تھا یفعلو، بتایا تھا نا، یفعلو تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ عین کلمے پر پہلے ہی سے زبر تھا۔ اگر یجلس والی مثال لیں گے، ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ یجلسو، ٹھیک ہے، یجلسو، تو اس میں جو ہے یا ہے، یہ ہے علامت مضارع۔ ٹھیک ہے، جیم ہے فا کلمہ، لام ہے عین کلمہ، اور سین ہے یہ لام کلمہ۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، علامت مضارع کو ضمہ دینا۔ یہ ہم نے ضمہ دیا، یجلسو سے ہوگا یجلسو۔ اب یہ لام کلمہ، یہ عین کلمہ پر زیر ہے، تو اس کو ہمیں مٹا کر زبر دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے اس کو لام کلمے کو اپنی حالت پر یجلسو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو دو ہم نے مثال دی۔ ایک مثال میں پہلے ہی سے عین کلمہ مفتوح تھا، تو وہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور یجلسو والی مثال کے اندر پہلے سے عین کلمہ یہ مکسور تھا، یعنی پہلے سے مفتوح نہیں تھا، اس لیے ہمیں اسے زبر دینا پڑا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ گردان یوں آئے گی، تو گردان دے دیا انہوں نے۔ بعض اس بعد فعل مضارع مجہول، یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی یفعلنا، تو یہ تینوں مذکر غائب کے صیغے ہیں، اور تفعلو تفعلانی یفعلنا، یہ تینوں مؤنث غائب کے صیغے ہیں۔ تفعلو تفعلانی تفعلون، یہ تینوں مذکر حاضر کے صیغے ہیں۔ تفعلین تفعلانی تفعلنا، یہ مؤنث حاضر کے صیغے ہیں۔ افعلو نفعلو، یہ دونوں، یہ افعل واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور نفعلو جمع متکلم کا صیغہ ہے۔
اب انہوں نے جو ہے کچھ نوٹ دیا ہے. فائدہ: مضارع معروف کے تیسرے حرف پر فتحہ، کسرہ، ضمہ تینوں حرکتیں آتی تھیں، مگر مضارع مجہول کا تیسرا حرف ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. یہ اہم قاعدہ ہے، اسی کو ہم نے آپ کو 2 مثال سے سمجھایا. تو اس کو ہم یہ سمجھیں کہ جیسے ہمارے سامنے ہے، یہ ہے یجلسو، ٹھیک ہے. اس پر دیکھیے جو ہے نا، یہ جیم ہے، یہ فا کلمہ، لام ہے عین کلمہ، اور سین ہے لام کلمہ. تو اس پر جو ہے عین کلمے پر کیا رہا؟ زیر آ رہا. اور یکرم اگر ہم لیں گے تو اس میں عین کلمے پر جو ہے پیش آ رہا ہے. اور یفعل اگر لیں گے ہم تو اس میں عین کلمے پر زبر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، 3 مثالیں. اس میں عین کلمے پر زیر آ رہا ہے، اس میں عین کلمے پر پیش آ رہا ہے، اس میں عین کلمے پر زبر آ رہا ہے. یہ تینوں صیغے ہیں کون سے؟ یہ تینوں صیغے ہیں مضارع معروف کے. مگر جب ہم مجہول بنائیں گے تو مجہول میں یہ عین کلمے پر صرف زبر آئے گا. مجہول بناتے ہیں اس پر زبر دینا پڑے گا، اسی کو بتا رہے ہیں. پس مجہول میں یوں کہا جائے گا: یفتح، وہ کھولا جاتا ہے، کھولا جائے گا. یضرب، وہ مارا جاتا ہے، مارا جائے گا. یسمع، وہ سنا جاتا ہے، سنا جائے گا. یعلم، وہ جانا جاتا ہے یا جانا جائے گا. حالانکہ اس کا جو ماضی معروف تھا، یعنی مضارع معروف تھا، یہ تھا فتح یفتح، یہ تو ٹھیک ہے. یہ تھا ضرب یضرب تھا، لیکن جب مجہول ہم نے نا یضرب ہو گیا. یہ سمع یسمع تھا، لیکن یسمع ہو گیا. یہ علم یعلم تھا، یعلم ہو گیا. مضارع پر جب ما ولا کا استعمال، مضارع پر جب حرف نفی لا یا ما زیادہ کیا جاتا ہے تو مثبت سے منفی بن جاتا ہے، مگر لفظوں میں اس سے کچھ تغیر نہیں ہوتا ہے. جیسے لا یفعل ما یفعل، وہ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا. لا یفعل ما یفعل، وہ نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا. تو ایک قاعدہ انہوں نے بتا دیا کہ مضارع مثبت کو اگر منفی بنانا ہے تو اس پر حرف نفی داخل کیا جاتا ہے، کبھی ما اور کبھی لا. تو لا یا ما زیادہ کیا جاتا ہے تو مثبت سے منفی مضارع بن جاتا ہے، مگر اس میں لفظوں میں کوئی تغیر نہیں ہوتا. یعنی ما اور لا داخل ہو کر فعل مضارع کے آخر کو زیر دے دے یا جزم دے دے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. لفظوں میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، معنی کے اندر تغیر ہوتا ہے کہ پہلے مثبت تھا منفی ہو جائے گا.